ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں عرب کے سارے کافر ایک ہو کر مدینے پر حملہ بولنے آ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے مدینے کے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں کوئی خندق پار نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمرو بن عبد ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اس نے اپنے گھوڑے کی لگام ایسے تیز کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جسے مرنے کا شوق ہے وہ آ کر میرا مقابلہ کرے۔ عمرو کو دیکھ کر سب سہم گئے تھے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، چپ رہو اور بیٹھو، دیکھتے نہیں ہو وہ عمرو ہے عمرو۔ عمرو نے پھر سے پکار کر کہا کہ تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق ہے تو وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے اس کی جنت پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ اکرام میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں ہو وہ عمرو ہے عمرو۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر عمرو نے کہا، تم میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ جو آئے اور عمرو کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، بیٹھ جاؤ، دیکھتے نہیں ہو وہ عمرو ہے عمرو۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ عمرو ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمرو 100 جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے سامنے پہنچے تو عمرو نے پہچانا نہیں، کہا کہ کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا، میں علی ہوں۔ عمرو نے کہا، عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا، نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمرو تعجب سے کہنے لگا کہ ارے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں اور میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، لیکن چچا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے پر سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی کے اوپر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمرو دھول اڑنے کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمرو نے حضرت علی کے سر پر وار کیا تو حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کاندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کاندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا کی، ادھر حضرت علی اٹھے اور اپنی تلوار سے عمرو پر حملہ کیا۔ عمرو نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمرو کی کھوپڑی پر جا کر لگی،
جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔